آج کی سٹوری میرے ساتھ میرب فاطمہ نے شیئر کی۔ میرب کہتی ہیں کہ میں کراچی کی رہنے والی ہوں اور آپ کے ساتھ ایک دلچسپ اور خوفناک کہانی شیئر کروں گی۔ یہ کہانی میری دادی نے مجھے سنائی اور آج پہلی دفعہ میں کسی چینل پر کوئی سٹوری شیئر کر رہی ہوں۔ میرب کا کہنا ہے کہ آج کی سٹوری جو میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا نام شمشان کی بیٹی ہے، یعنی شمشان گھاٹ کی کہانی ہے۔ میری دادی جو کہ انڈیا سے تعلق رکھتی تھیں اور انڈیا میں ہی رہتی تھیں، ان کی شادی تب ہوئی جب پاکستان اور انڈیا کا ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم کے بعد ان کی جو دادی تھیں وہ پاکستان میں آ گئی۔ ان کی شادی جب پاکستان کے رہنے والے سے ہوئی تو وہ پاکستان میں شفٹ ہو گئیں اور وہ پھر انڈیا کو چھوڑ کر آ گئیں۔ دادی کی جب شادی ہوئی تو دادی کی عمر لگ بھگ 25 سے 28 سال کے درمیان تھی۔ دادی اماں کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے 25 سال انڈیا میں گزارے، انڈیا کے ایسے گاؤں میں گزارے جس کا نام انہوں نے مجھے نہیں بتایا۔ ان کا کہنا تھا کہ دادی کہتی ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام شمشان کی بیٹی تھا، یعنی وہ فیملی بالکل شمشان گھاٹ کے ساتھ والے گھر میں رہتی تھیں۔ مٹی کا گھر تھا، صرف ایک ہی کمرہ تھا جس کمرے میں ایک لڑکی اور اس کے بوڑھے والدین رہتے تھے۔ اس لڑکی کا نام شمشان کی بیٹی اس لیے رکھا گیا کہ اس کے والدین شمشان گھاٹ کی دیکھ بھال کرتے تھے اور وہ بہت سے واقعات بھی بتاتے تھے جو کہ ان کی زندگی میں پیش آتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ رات کے ٹائم ایک دفعہ انہوں نے شمشان گھاٹ میں کچھ شور کی آوازیں سنی۔ سردیاں تھیں اور رات گہری اور خاموش تھی، تمام گاؤں نیند کی آغوش میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب انہوں نے شمشان گھاٹ میں ڈھیر ساری عورتوں کا بین ہوتے دیکھا تو وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر شمشان گھاٹ کی طرف گئے جو کہ بالکل ساتھ ہی تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اندر ڈھیر ساری عورتیں رو رہی ہیں اور ایک چتا جل رہی ہے، یعنی وہ چتا انہوں نے خود جلائی تھی اور وہ لکڑیاں انہوں نے کہاں سے لی تھیں۔ یہ سارا منظر شمشان کی بیٹی کے والدین دیکھ کر گھبرا گئے اور آگے بڑھ کر شمشان کی بیٹی کا جو والد تھا وہ ان عورتوں سے ہم کلام ہونے لگا تو اس کی بیوی نے اس کو روکا اور یہ کہا کہ ان سے ہم کلام مت ہو، یہ نارمل لوگ نہیں لگ رہے بلکہ یہ کسی اور دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یعنی یہ جنات میں سے ہیں۔ شمشان کی بیٹی کا جو والد تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، مجھے ان سے پوچھنا ہے۔ وہ بضد ہو گیا اور ان خواتین کے پاس گیا۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو، جس پر ایک عورت نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا تو وہ عورت انتہائی بھیانک تھی، اس کا سارا چہرہ جلا ہوا تھا۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد شمشان کی بیٹی کے جو والد تھے وہ خوف زدہ ہو گئے اور وہاں سے بھاگنے لگے، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر کمرے میں لے گئے اور ساری رات ان کو رونے کی آوازیں آتی رہیں۔ صبح جب وہ اٹھے تو انہوں نے جا کر دیکھا تو ادھر ایک ڈیڈ باڈی پڑی تھی، ایک عورت کی ڈیڈ باڈی، جس کو دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ رات تو اس جگہ پر چتا جل رہی تھی، اب ایک عورت کی ڈیڈ باڈی کیسے آ سکتی ہے؟ جس پر سارے گاؤں والے اکٹھے ہو گئے اور سارا واقعہ انہوں نے گاؤں کے لوگوں کو بتایا۔ کچھ لوگ جو نظر رکھتے تھے ان کا کہنا تھا کہ انہیں بھی شمشان میں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس ٹائم پر شمشان کی بیٹی کی عمر لگ بھگ 8 سے 9 سال تھی اور وہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل ڈرتی نہیں تھی کیونکہ وہ بہت بہادر تھی اور وہ بچپن سے اپنے والدین کو یہ سب کچھ کرتے دیکھ رہی تھی۔ شمشان گھاٹ میں وہ سارا دن گزارتی تھی۔ گاؤں کے تمام لوگ اس کو یہ کہتے تھے کہ بیٹی تم ڈرتی نہیں ہو جب تم اکیلی شمشان گھاٹ میں جاتی ہو؟ اکثر وہ رات کے ٹائم بھی جاتی تھی جس پر وہ یہ کہتی تھی کہ میرا نام شمشان گھاٹ کی بیٹی ہے، اس لیے میں نہیں ڈرتی، مجھے ڈر کا نہیں پتہ۔ خیر وہ جو ڈیڈ باڈی تھی اس کو انہوں نے سوچا کہ اب ہم لوگ اس کو جلا دیتے ہیں۔ جب انہوں نے اس ڈیڈ باڈی کو جلانے کی کوشش کی تو اس ٹائم پر گاؤں کے لوگ اس کو جلانے کے لیے آگے نہیں بڑھے بلکہ شمشان کی بیٹی اور اس کے والدین اس کام میں سب سے آگے تھے۔ انہوں نے
اس عورت کی لاش کو چتا بنا کر جلا دیا، اور جلانے کے بعد جب وہ واپس اپنے گھر آ رہے تھے تو شمشان کی بیٹی نے کہا کہ مجھے یوں لگا ہے کہ جیسے مجھے کسی عورت نے بلایا ہو۔ وہ پیچھے سے پلٹی تو اسے ایک عورت نظر آئی جو کہ اسی چتا کے پاس تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر شمشان کی بیٹی نے شور مچانا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ دیکھو، اس کی چتا کے پاس ایک عورت کھڑی ہے جو کہ پہلے نہیں تھی۔ اس کے والدین تو پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اندر کمرے میں لے گئے۔ اس رات تیز بارش تھی۔ شمشان کی بیٹی کے والدین جب گہری نیند سو گئے تو اسی کشمکش میں تھی کہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر ادھر کیا ہو رہا ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور وہ شمشان گھاٹ کی طرف چل پڑی۔ رات بہت گہری اور بارش بہت تیز تھی۔ ہر طرف خاموشی اور سناٹا تھا۔ اچانک سے شمشان گھاٹ کے اندر سے الو کے بولنے کی آواز آئی۔ شمشان کی بیٹی ڈر گئی لیکن پھر بھی آگے بڑھی، اور اب کی بار اس نے دیکھا کہ وہ عورت سٹل اسی جگہ پر اسی چتا کے پاس کھڑی تھی۔ جیسے ہی اس نے شمشان کی بیٹی کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تو وہ اب اس کی طرف چلتی ہوئی آ رہی تھی اور اس کے پاس سے گزر گئی، اور گزرتے ہوئے وہ آگے کی طرف جا رہی تھی۔ شمشان کی بیٹی سے وہ بالکل بھی ہم کلام نہیں ہوئی، بلکہ اس نے ایسا جادو اس پر کیا کہ شمشان کی بیٹی اس کے پیچھے خود بخود چلنے لگی۔ جیسے وہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی جا رہی تھی، وہ عورت اس کو اور اپنے ساتھ آگے لے کر جا رہی تھی۔ بارش مزید تیز ہوتی جا رہی تھی۔ شمشان کی بیٹی کے ہاتھ میں ایک لائٹ تھی جس کی روشنی میں وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ شمشان کی بیٹی یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ عورت نہیں جانتی کہ وہ اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ اب زیادہ آگے چلنے کے بعد وہ عورت ایک مندر کے پاس رک گئی۔ شمشان کی بیٹی بھی مندر کے دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ عورت اب اسی مندر کے اندر جا رہی ہے۔ جیسے وہ مندر کے اندر گئی تو اس نے کالا جادو کیا، اور کالا جادو کرتے ہوئے اس کے پاس ایک خون سے بھرا ہوا پتھر تھا جس کو وہ اسی جگہ پر رکھ کر مندر کے اندر خود اٹھ کر اس مندر سے باہر چلی گئی۔ جیسے وہ مندر کی سیڑھیوں سے نیچے اتری تو وہ غائب ہو گئی۔ شمشان کی بیٹی بہت زیادہ ڈر گئی اور یہ سارا ماجرا وہ اکیلے دیکھ رہی تھی۔ اس نے خون سے بھرا ہوا وہ پتھر دیکھا اور اس کو اٹھانے کی کوشش کی، اور وہ پتھر اٹھا کر وہ گھر آ گئی۔ جب تک وہ گھر پہنچی اس کے والدین سوئے ہوئے تھے کیونکہ سردیوں کی راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ شمشان کی بیٹی نے شکر ادا کیا کہ کوئی بھی جگہ نہیں ہے اور کسی کو پتہ نہیں لگا۔ وہ سو گئی اور اس پتھر کو اپنے سرہانے کے نیچے رکھ لیا۔ اب جیسی سرہانے کے نیچے پتھر کو رکھا گیا تو اس کو رات کو خواب آیا۔ خواب میں وہ عورت اس کو نظر آئی جس کے چہرے سے خون ٹپک رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ تو نے کیسے غلطی کی میرے پتھر کو اٹھانے کی، وہ پتھر واپس کر دے ورنہ تیرا وہ حال ہوگا جو تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ شمشان کی بیٹی چیخیں مارتی ہوئی اٹھ گئی، اس کے والدین بھی اٹھ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، جس پر کہ وہ کہنے لگی کہ میں ڈر گئی تھی کیونکہ جب میں نے اس عورت کو اس چتا کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا تو وہی عورت میرے خواب میں آئی۔ آپ گھبرائیں مت، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے والدین پھر سو گئے۔ صبح اٹھے تو بارش اور تیز ہو رہی تھی۔ شمشان کی بیٹی خوف زدہ تھی، ایک کمرے میں پتھر کو چھپانے کا کہیں نہ کہیں کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے پتھر کو اپنے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھ دیا اور خود روزمرہ کے کام میں مصروف ہو گئی۔ رات ہوئی، دوبارہ سوئی، اور جیسی سوئی تو اب کی بار وہ عورت پھر اسے گھور رہی تھی۔ اس کے چہرے سے خون ٹپک رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ تو نے آج بھی میرا پتھر مجھے واپس نہیں کیا، میں سارا دن تیرا انتظار کرتی رہی ہوں، اگر آج کی رات تو میرا پتھر واپس نہیں کرے گی تو میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ یہ بات سن کر وہ چیخیں مارتی ہوئی پھر اٹھی اور رونے لگی، اور پھر اس کے والدین اٹھے اور انہوں نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، ہمیں سچ بتا دو، جس پر اس نے اپنے والدین کو سچ بتا دیا، اور اس کے والدین نے اسے یہ کہا کہ بیٹی وہ پتھر واپس کر دو، ضرور وہ کوئی بھٹکی ہوئی آتما ہے، وہ کوئی بدروح ہے جو کہ کالا جادو کر رہی ہے، تم اس کے پتھر کو واپس کر دو، جہاں سے لے کر آئی ہو وہیں رکھ دو۔ لیکن وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی۔ یوں مانو کہ خون آلود اس پتھر سے اسے ایک اٹیچمنٹ ہو چکی تھی، وہ اس پتھر کو واپس نہیں دینا چاہتی تھی۔
خیر وہ بھی دن گزر گیا، وہ پتھر کو واپس نہیں کر رہی تھی۔ صبح اس کے والدین کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے اور اس کو سختی سے تاکید کی کہ بالکل بھی کمرے سے باہر نہ نکلنا جب تک کوئی شمشان گھاٹ کے کام کے لیے نہ آئے۔ اس کے علاوہ تمہیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، دروازہ بند کر لو۔ اور اس نے ایسے ہی کیا۔ اس کے والدین کے جانے کے بعد اچانک سے دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ ڈر گئی، لیکن جیسے اس نے دروازہ کھولا تو کچھ لوگ آئے تھے جن کا کہنا تھا کہ ان کے گھر کا کسی فرد کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور وہ آج رات شمشان میں اسے جلانے کے لیے آئیں گے، جس پر اس نے کہا کہ میرے والدین ابھی گھر پہ نہیں ہیں، جیسے ہی وہ آئیں گے تو وہ تم لوگوں کو آ کر مل لیں گے، جس پر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد دروازے پر دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی۔ اب کی بار کی دستک بہت ہلکی تھی۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور جیسے دروازے کو کھولا تو آگے وہ وہی عورت کھڑی تھی جس کا چہرہ وہ خواب میں دکھتی تھی۔ اس کا چہرہ انتہائی بھیانک اور خوفناک تھا۔ اس نے اس سے اپنا پتھر مانگا، جس پر اس نے پتھر دینے سے انکار کر دیا اور اس نے شمشان کی بیٹی کا گلا دبا دیا۔ اتنے زور سے گلا دبایا کہ اس کی آنکھیں باہر کی طرف تھیں اور وہ خود وہاں سے واپس چلی گئی۔ جب اس کے والدین واپس آئے تو ہر طرف شور مچ گیا۔ شمشان کی بیٹی کی موت ہو گئی ہے، کسی نے اسے قتل کر دیا ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں باہر تھیں اور اس کے گلے پر گلا دبانے کے نشان تھے۔ اس کے والدین بہت روئے۔ اچانک سے اس کی والدہ کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم وہ پتھر واپس کر دیں، کیا پتہ ہماری بیٹی بچ جائے۔ اس کی ماں اسی ٹائم شمشان کی بیٹی کے کپڑوں میں سے اس پتھر کو ڈھونڈنے لگیں اور اس پتھر کو ڈھونڈ کر اسی پرانے مندر کے پاس گئیں۔ وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ وہ عورت وہاں پر کالا جادو کر رہی تھی۔ اس کا حلیہ انتہائی نامناسب اور خوفناک تھا۔ وہ کالے رنگ کے کپڑوں میں تھی۔ اس کو دیکھ کر اس نے وہ پتھر اس عورت کے آگے پھینکا اور کہا کہ یہ لو، اپنا پتھر لے لو، تم نے میری بیٹی کو کیوں مارا؟ جس پر اس کا کہنا تھا کہ میں تمہاری بیٹی سے اپنا پتھر مانگنے کے لیے آئی تھی، لیکن اس نے انکار کر دیا اور اسی ٹائم میں نے اس کا گلا دبا دیا۔ شمشان کی بیٹی کی والدہ رونے لگی اور یہ کہنے لگیں کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ ہماری تو اکلوتی اولاد تھی، ہمارے بڑھاپے کا سہارا تھی، تم نے اچھا نہیں کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ روتی جیسے اس مندر کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی تو پیچھے سے اس عورت کی آواز آئی، رکو، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی زندہ ہو جائے تو یہ سن لو کہ وہ مری نہیں ہے، بلکہ میرے کالے جادو کے ذریعے وہ بے ہوش ہے جس پر تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ وہ مر چکی ہے۔ اگر تم میرے پاس میرا پتھر لے کر واپس نہ آتی تو شاید میں اسے مار دیتی۔ میں کیا مارتی، تم خود ہی اسے جلا دیتے، لیکن اب تم میرا پتھر واپس لے آئی ہو۔ گھر جاؤ گی تو تمہاری بیٹی زندہ ہوگی، لیکن ایک شرط ہوگی، اب وہ کبھی بھی لوگوں کے سامنے نہیں جائے گی۔ اگر وہ لوگوں کے سامنے جائے گی تو وہ ایسا نقصان اٹھائے گی جس کا اندازہ تم نہیں لگا سکتی، یعنی وہ لوگوں کے سامنے مری ہوئی حالت میں ہی رہے گی اور تم لوگ صرف جانو گے کہ تمہاری بیٹی زندہ ہے۔ بڑھیا عورت نے، شمشان کی بیٹی کی والدہ نے یہ شرط نہیں مانی اور کہا کہ نہیں، مجھے یہ شرط قبول نہیں ہے، مجھے میری بیٹی زندہ سلامت واپس چاہیے، وہ جادو اسے واپس کر دو۔ لیکن اس نے کہا کہ یہ جادو تو واپس ہو جائے گا، لیکن وہ لوگوں کے نظروں سے چھپ کر رہے گی، اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو وہ خود ہی غائب ہو جائے گی۔ اور یہ کہہ کر وہ بوڑھی جادوگرنی عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ شمشان کی بیٹی کی والدہ جب گھر گئیں تو اس کی بیٹی زندہ تھی، گاؤں کے کوئی لوگ بھی ادھر نہیں تھے۔ جب وہ زندہ ہوئی تو وہ اپنے والدین کو پاگلوں کی طرح دیکھ رہی تھی، ان کو پہچان نہیں رہی تھی، اور اچانک سے شمشان کی بیٹی وہاں سے غائب ہو گئی۔ اور پھر ایک آواز آئی کہ امی، میں زندہ رہوں گی، لیکن اب میں کسی کے سامنے نہیں آ سکتی، یہی میرے جرم کی سزا تھی۔ تو یہ کہانی تھی شمشان کی بیٹی۔ کبھی بھی ایسی چیزوں کو دیکھ کر ان کا پیچھا مت کریں، پتہ نہیں وہ کیا مخلوقات ہوتی ہیں۔ تو یہ کہانی تھی میرا فاطمہ کی، بہت شکریہ میرا۔ تو آپ کو آج کی سٹوری کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ نیلم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔